السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف تتقون ان کفرتم ومن یجعل الولدان شیبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہم سب کو انسان بنا کر راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے ہم نے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کا خطرناک منظر، قیامت کا دردناک منظر مختلف جگہوں پر مختلف قسموں کی تصویریں کھینچی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر فرمایا کہ یوم ترونہا کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کا منظر ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچوں سے غافل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین وہیں پر اور فرمایا کہ حاملہ عورت کے حمل ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ قیامت کے دن کی دردناک منظر کی وجہ سے، قیامت کے دن کا خوف سے۔ اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ وَمَن يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ قیامت کے دن کی دہشت، اس کا خوف کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح آگے اور فرمایا کہ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاذِمِينَ، کہ قیامت کے دن کا منظر تو ایسا ہوگا، اس کا خوف تو ایسا ہوگا کہ مارے خوف دل حلق میں آ جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی قیامت کے دن کا منظر کا طرح طرح جو منظر ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کا پسینہ ہوگا اس کے اعمال کے اعتبار سے، یعنی جس کا اعمال جیسا ہوگا اس کا پسینہ بھی اسی طرح ہوگا۔ کسی کا پسینہ ہوگا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، اور کوئی تو اس پسینے میں، اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ تو یہ جو دردناک منظر ہے، اس منظر سے ہم کیسے بچیں گے؟ تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ قیامت کے دن کا دردناک منظر سے ہم کیسے بچیں۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے منظر، قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں راستہ بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی چھایا نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو
کل قیامت کے دن گرمی نہیں لگے گی، ان میں سے پہلا نمبر امام عادل، ان میں سے پہلا نمبر تو یہ ہے کہ وہ امام ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کی دن کی گرمی سے اسے بچا لیا جائے گا، اس امام کو بچا لیا جائے گا، اس بادشاہ کو بچا لیا جائے گا، اس خلیفہ کو بچا لیا جائے گا جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے دوستو کہ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی قوم ایسا بھی ہے جو ہم سے پیچھے ہے اس معاملے میں۔ یعنی عدل و انصاف کے معاملے میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ شاید ہی ہم سے پیچھے کوئی قوم ہو۔ ایک بات کہ عدل و انصاف کا جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ظلم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف تو ہمارے اندر نہیں ہے، عدل و انصاف کا جو اپوزٹ ہے ظلم ہے۔ ظلم آج ہمارے معاشرے کو ایک دم پکڑ لیا ہے، ہمارے معاشرے کا ہر فرد ظالم ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیوی اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے، شوہر اپنے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹا اپنے باپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی تو ہے ہمارے معاشرے کا حالت۔ آج جب ہم ہمارے معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو عدل و انصاف سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، وہ آج اس کا اپوزٹ ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں سبقت کر رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں کمپٹیشن کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالات میرے دوستوں۔ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی مالک اپنے نوکر پر ظلم کر رہا ہے، نوکر اپنے مالک پر ظلم کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرف سے ہر کوئی ظلم کر رہا ہے۔ یہ جو ظلم ہے نا، جو ہم ظلم سنتے ہیں تو ظلم کی تعریف پہلے سن لیا جاتی ہے۔ ظلم کی تعریف ہے شاید شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ رد الشیء الی غیر المحل، یعنی کسی چیز کو اپنے حق کے علاوہ، یعنی یہ جو کف ہے اس کو جہاں رکھنے کا ہے اس سے کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ یعنی ایک چیز کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ رکھنا، یہی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا حق ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اب اگر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کے سامنے جا کے سر جھکائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہو گیا، یعنی ہم اپنے رب پر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں یہ ظلم کا لفظ لایا، یعنی جہاں شرک کا لفظ لایا، شرک کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اثم کبیر اس طرح کا لفظ نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر شرک کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک ایک گناہ نہیں کہا ہے، کہا ہے ظلم ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اگر ہم اس حق کو کسی دوسروں کو دے دیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ظلم کرنا ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرے کے اندر اگر فتنہ برپا ہو رہا ہے، یہی وہ ہم جو ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کا ترازو قائم نہیں کر پائے ہیں، عدل و انصاف کا میزان قائم نہیں کر پایا ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں زیادہ فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین ہم تمام کو عدل و انصاف بنا، کسی پر ہم تمام کو ظالم بننے سے روک اور عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ تھی پہلی نمبر، یعنی کل قیامت کے دن جس کو اللہ رب العالمین اپنی عرش کی سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے پہلا نمبر امام عادل، عدل و انصاف والا امام، عدل و انصاف والا
خلیفہ، عدل و انصاف والا بادشاہ، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فرماتا ہے کہ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی کل قیامت کے دن عرش کی سایہ نصیب ہوگا، اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن کی گرمی نہیں لگے گی۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تو حالات ایسی ہے کہ اگر ہمارے بزرگ مسجد آنا چھوڑ دیں تو شاید کہ ہمارے مسجدوں میں تالے لگ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیا جائے گا جو نوجوان اس دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے ظہر کی نماز پڑھی ہو، وہ نوجوان جو اس دنیا میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوا ہو، اس نوجوان کو کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو نوجوانی کی جو عمر ہے، اس کا بھی اللہ رب العالمین کو الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 4 یا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ابن آدم ہل نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن 40، کہ کل قیامت کے دن بنو آدم سے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا حساب و کتاب نہ کیا جائے اس سے تو اسے ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر وہ ہل ہی نہیں سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا میرے بندے تو نے اپنا عمر کو کہاں گزاری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے میرے بندے میں نے تجھے 20 سے لے کر 40 سال تک کا جو عمر دیا تھا، جو طاقت کا عمر دیا تھا، جو کچھ کرنے کا عمر دیا تھا، تو نے اس جوانی کا عمر کو کہاں گزارا۔ میرے دوستو، جوانی کا پھر الگ سے حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عمر عطا کیے ہیں 60 سال 70 سال، اس کا ایک حساب لیں گے اللہ رب العالمین۔ پھر ان میں سے جو خاص ہے یعنی جوانی کا جو عمر ہے اس کا بھی اللہ رب العالمین الگ سے حساب لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیا جائے گا جو اس دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے ظہر کی نماز پڑھی، یعنی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اسے کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، قیامت کے دن کی دردناک منظر سے اسے بچا لیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ گزر رہی ہے انسٹا پر، گزر رہی ہے فیس بک پر، گزر رہی ہے یوٹیوب اور فیس بک پر پوسٹ ویڈیو بے حیا ریلز دیکھنے پر۔ رات کے 2-2 بجے آپ مسلم محلوں میں چلے جائیے، آپ کو کوئی لڑکا ایسا مل جائے گا جو لڑکی سے بات کر رہی ہوگی، آپ کو ایسا بہت لڑکا مل جائے گا جو محلہ کے کونے میں بیٹھ کے PUBG فری فائر جیسے بڑے بڑے گیمز کھیل رہے ہیں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے۔ یہ ہمارے مسلم محلوں کا حالات ہے، یہ ہمارے مسلم محلوں کی حالات ہے۔ افسوس کی بات ہے وہ کہ جن نوجوانوں کو جو جوانی کا عمر دیا تھا اللہ رب العالمین نے، اس عمر کو ہم نوجوانوں نے کہاں کہاں گزاری ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے نوجوان دوستو، یہ جو دین، یہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے، یہ ہم جیسے نوجوانوں کی قربانی سے ہی پہنچا ہے، نوجوانوں کے جذبے سے ہی پہنچا ہے، نوجوانوں کی عبادت سے ہی پہنچا ہے۔ اگر میرے نبی کو حضرت بلال جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے، حضرت زید جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے،
اگر عثمان غنی جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے، اگر علی مرتضیٰ جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے، اگر مصعب بن عمیر جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے، اگر خالد بن ولید جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے، تو آج ہم ہندوستان کی زمین پر ہم بھی اللہ اکبر کی صدائے بلند نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھی کسی بت یا مورتی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے۔ یہ جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، یہ نوجوانوں کے خون کے ذریعے پہنچا ہے، نوجوانوں کی قربانی کے ذریعے پہنچا ہے، نوجوانوں کے جذبے کے ذریعے پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ان کی جوانی کا احساس دلایا تھا، نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ داعی بنا کر طرح طرح کی جگہوں میں بھیجا اور ان کو اپنی جوانی کا احساس دلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو داعی بنا کر بھیجا تھا وہ کوئی 60 یا 70 سال کی بوڑھا نہیں تھا۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو داعی بنا کر بھیجا تھا وہ 20-25 سال کے جوان مصعب بن عمیر ہی تھا۔ اور یہ مصعب بن عمیر کون ہے جانتے ہیں؟ یہ مصعب بن عمیر وہی نوجوان ہے، خاص کر کے آج کے زمانے کے جو فیشن کو اختیار کرنے والے نوجوان ہیں، ذرا غور کر کے سنیے گا۔ یہ جو مصعب بن عمیر ہے اس وقت کے سب سے فیشنیبل نوجوان تھا، امیر گھرانے کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا خوشبو یمن سے آتا تھا، وہ جو خوشبو استعمال کرتا تھا، سب سے فیشنیبل نوجوان تھا۔ اور یہی وہ فیشنیبل نوجوان ہے جب اسلام لاتا ہے تو سمپل سی لائف ہو جاتی ہے۔ اسلام لایا، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصعب بن عمیر کو مدینہ کا داعی بنا کر بھیجا۔ جب یہ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچا اور مدینہ کے گلیوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں گھوما کرتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر حیرت ہو جاتے تھے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو ایک زمانے میں سب سے امیر گھرانے کا بیٹا تھا، جو سب سے فیشنیبل نوجوان تھا، جس کا کپڑا سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، جس کا خوشبو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ وہی یہ نوجوان ہے آج جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مدینے کے گلیوں میں گھوما کرتا ہے۔ میرے دوست اور آگے بڑھیے، یہی وہ مصعب بن عمیر ہے جو احد کی لڑائی میں جب شہید ہوتے ہیں تو یہاں تک کہ احد کی لڑائی میں شہید ہونے کے بعد ان کو دفنانے کے لیے ان کا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایک ہی چادر تھا، جب اس چادر سے مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، لیکن کسی طرح سر کو ڈھانکا گیا اور پیروں کے اوپر گھاس وغیرہ ڈال کر قبر میں اتارا گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا غور کیجیے کہ ہم نے اس جوانی کو کہاں گزاری ہے۔ ہم نے اس جوانی کے اندر جو کالے کرتوتے کیے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، ان کا کیمرہ تو 24 آورز اوپن ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے اس جوانی کے بارے میں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے میرے دوستو، نوجوان دوستو، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھیے۔ اس جوانی کے اندر جب ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو پوری زندگی عیش و آرام میں بتا دی، آخر میں جا کے اللہ کے دربار میں سر جھکایا، اس کی عبادت، اور ایک جوان اپنی جوانی میں جب اللہ کی عبادت کرے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے میرے دوستوں۔ یہی وہ فرق ہے جس کی اہمیت کو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس جوانی کو ہمیں
اللہ کی راہ میں گزارنا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے میرے دوستوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین ہم تمام کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نمبر امام عادل، کہ عدل و انصاف کرنے والا امام کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ نمبر 2، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ نمبر 3، ورجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ دو آدمی جو آپس میں ملتا ہے بس اللہ رب العالمین کے لیے اور جدا بھی ہوتا ہے بس اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اس دو آدمی کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو اس دنیا میں ایک دوسرے کو محبت کرتا ہے صرف للہیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بزنس کسی دنیاوی فائدہ کے لیے نہیں، یعنی ایک دوسرے سے اگر پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس آدمی کو ان دو آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کی سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 4، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جس کا دل نماز میں لگا ہو، عشاء پڑھ کر گھر جائے تو فجر کے لیے وہ فجر کا خیال کرتا رہے کہ کب فجر ہوگا، میں فجر کی نماز پڑھوں گا، فجر گزر جائے تو پھر ظہر کے لیے وہ ترشے گا کہ کب ظہر کا وقت آئے گا اور میں ظہر پڑھوں گا۔ یہ وہ آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کی سایہ نصیب فرمائے گا، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہو، ایک نماز ختم ہو جائے دوسری نماز کا انتظار میں رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو ہر کام میں گزر رہا ہے، لیکن نماز کی بات آئے تو پھر بڑھاپا آنے تو تب دیکھا جائے گا۔ اس جوانی میں نماز پڑھنے کی قیمت کچھ الگ ہی ہے میرے دوستوں۔ جوان کے اندر نماز پڑھنے کی قیمت کو آپ حساب نہیں کر سکتے۔ آج دیکھے جاتے ہیں کہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں نوجوان لائن لگا کر بیٹھے ہیں، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کل قیامت کے دن کی دردناک منظر سے ہم کیسے بچیں گے میرے دوستوں؟ اگر اسی طرح چلتا رہے تو بہت جلد ہمیں اللہ رب العالمین تباہ کر کر دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5 وہ اہم پوائنٹ ہے جو آج ہمارے معاشرے کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے۔ بے حیائی بہت ہے، جنسی بے راہ روی نے زمانے کو پکڑ لیا ہے، زمانہ بہت خراب ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ بہت خراب ہے، دور ایک دم خراب ہو چکا ہے۔ لیکن اس دور میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ہمارے اسلاف اور پیچھے جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے باہوں میں بلایا تھا، گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر کے اپنے باہوں میں بلایا تھا زنا کے لیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں، یعنی ہمارا دور میں آ کر وہی مسلمان، انہی کے اولاد آج گناہ کے لیے
گناہ کا موقع تلاش رہا ہے. آج یہ موقع تلاش رہا ہے کہ کہیں سے ایک نمبر مل جائے اور 2 گھنٹوں پر بات ہو جائے, کہیں سے ایسا نمبر مل جائے جس کے ساتھ تنہائی میں ملنے کا موقع مل جائے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالات تو یہ ہے میرے دوست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اس مرد کو اللہ رب العالمین, اس جوان کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا. جس نوجوان کو کسی پیسہ والی, کسی نصیب والی, کسی خاندان والے گھرانے کے بیٹی بلا رہی ہو خراب کام کے لیے, اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. لہذا ہمیں ایمان کو لانا بہت ضروری ہے, ایماندار بننا بہت ضروری ہے. جنسی بے راہ ربی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے؟ جس ایمان کے ذریعے ہم اس جنسی بے راہ ربی میں, اس بے پردگی کی عالم میں, اس بے پردگی کی حالت میں ہم اپنے آپ کو بچا سکے. میرے دوستو, اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یا العالمین ہم تماموں کی ایمان میں زیادہ فرما, اور ہم تمام کو ان جنسی بے راہ ربی زمانے سے محفوظ رکھ, آمین. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک وہ آدمی جو کوئی بھی چیز صدقہ کرے چھپکے سے, اکیلے میں, تنہائی میں, حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس کے بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دایاں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہو. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کی سایہ نصیب فرمائے گا. ایک غریب کو چھپکے سے کمبل دے دیا کیجئے, اور اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے وہ کمبل دیا ہے. ایک غریب گھرانے میں اناج پہنچا دیجئے, اور اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اناج کس نے بھیجا ہے. یہ ہے صدقہ کا طریقہ. اس صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. نمبر 7 وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے, جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, فَفَازَتْ عَيْنَاهُ, اور اس کے آنکھیں بہہ پڑے, یعنی وہ رونے لگے. اللہ کی یاد میں تنہائی میں رونا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے میرے دوستو. تنہائی میں آنکھ کے آنسو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے. لوگوں کے سامنے عبادت کرنا یہ تو ظاہر سی بات ہے, اس میں ریا بھی آ سکتا ہے, لیکن تنہائی میں عبادت کرنا, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا, تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا, یہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے پر نصیب فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ کل قیامت کے دن کی گرمی سے ہم کیسے بچیں. اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے کتنا تیار ہیں, اب وہ ہمارے اوپر ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین ہم تمام کو ان 7 قسموں میں رکھ, اور کل قیامت کے دن عرش کی سایہ نصیب فرما, آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.